حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان کو جیل میں 97 روز گزر گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان قوم کو حقیقی آزادی دلانے کی خاطر وہ قربانی دے رہے ہیں جو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ عمران خان کے خلاف نہ توشہ خانہ کیس میں کچھ ثابت ہوا، نہ ہی ابھی تک سائفر کیس میں کچھ نکلا ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کرپشن کی نہ ملک کا سودا کیا، نہ ہی کسی عالمی قوت کے آلائے کار بنے، اور یہی خوبی ان کا جرم بن چکی ہے۔ عمران خان تمام تر مصیبتوں اذیتوں کے باوجود سخت ترین جیل میں بھی جھک نہیں رہے، نہ ڈیل کر کے بھاگ رہے ہیں۔ قوم عمران خان کی اس قربانی پر ان کو سلام پیش کر رہی ہے اور ہر پروپیگنڈا مسترد کر کے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے اب ان کی بیگم کو نشانہ بنائے جانے کا امکان۔ عمران خان جیل میں عزم و استقامت کی اعلیٰ مثال بنے ہوئے ہیں، اس لیے اب ان کو توڑنے کے لیے ان کا کم ظرف دشمن پستی کے نچلے درجے پر پہنچ رہا ہے۔ نیب کے ذریعے بشرا بیگم کو نشانہ بنانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں بشرا بی بی کی حیثیت تیسری بار تبدیل کر دی گئی ہے۔ آغاز بطور گواہ طلبی سے ہوا، پھر ملزمہ کہہ کر بلایا گیا، پھر نوٹسز میں حیثیت لکھنا ختم کیا گیا، اب پھر سے ملزمہ لکھ دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو بڑے بڑے جرم معاف، عمران خان کا جج دھمکی کیس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ خاتون جج دھمکی کیس چیئرمین عمران خان کے خلاف معافی مانگنے کے باوجود جاری ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی، مگر وکلاء کی عدم موجودگی کے باعث سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ انصاف کا دوہرا معیار دن بدن کھل کر سامنے آتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف میڈیا پر چلنے والا پروپیگنڈا بے نقاب۔ پی ڈی ایم کو جب عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو ان کی کردار کشی کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فرحت شہزادی، بشرا بی بی اور عمران خان پر جھوٹ پر مبنی کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ سابقہ وفاقی مشیر برائے احتساب بریگیڈیئر مصدق عباسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ جو رپورٹ کل میڈیا پر آئی اس کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی مواد ہوتا تو ایسی رپورٹ ایف بی آر یا کوئی تحقیقاتی ادارہ شائع کرتا۔ اگر ہم کسی مہذب ملک میں ہوتے جہاں کوئی قانون اور آئین ہوتا تو ایسی جھوٹی رپورٹ شائع کرنے پر ان سب صحافیوں پر ہتک عزت کا مقدمہ چل سکتا تھا اور انہیں جیل جانا پڑتا۔ ایسی رپورٹ کو نہ عدالتیں قبول کرتی ہیں اور نہ ہی کوئی اور ادارہ اسے اہمیت دیتا ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کہیں سے عمران خان کے خلاف کچھ ڈھونڈا جائے تاکہ ان کو بھٹو کی طرح سزا دے دی جائے۔ فرحت شہزادی کے خلاف اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو 16 مہینے کی حکومت میں کوئی کیس کیوں نہیں چلا؟ اس کیس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنا مزح کا خیز ہے۔ عمران خان نے کرپشن کو کبھی معاف نہیں کیا، چاہے اس کا تعلق ان کی اپنی پارٹی سے ہی کیوں نہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس سمیت 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانتیں بحال کروانے کی درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار کے وکیل نے درخواست پر جزوی دلائل دیے۔ عدالت نے شاہ محمود کے وکیل سے مزید دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور فیلڈ تک دینے سے خائف ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ضلعی دفتر اور ضلع گوجرانوالہ کے جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی اور نائب صدر پی ٹی آئی کے گھروں کو پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور نامعلوم افراد نے گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں نے پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے انعقاد کی اجازت کے لیے ڈی سی گوجرانوالہ کو درخواست دی تھی۔ یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی صدر مملکت کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے دیے گئے بیان پر تنقید کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر مملکت کے بیانات کو آئین سے متصادم قرار دینے کی مذموم کوشش کی شدید مذمت۔ دستور کی معین کردہ مدت گزرنے کے بعد غیر آئینی طور پر وزارت پر براجمان شخص کو صدر مملکت کو آئین کا درس دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ سے مسلسل محروم رکھنے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا شرمناک کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تحریک انصاف کو سیاسی اجتماعات کی اجازت سے محروم رکھنے اور قائدین و کارکنان کی جبری گمشدگیوں میں مجرمانہ سہولت کاری کرنے والوں کو آئین کا ذکر کرنا زیب نہیں دیتا۔ نگران حکومت صدر مملکت کو آئین کا درس دینے کی بجائے ان کی ہدایات کے مطابق اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے قبل مساوی حقوق فراہم کرے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ میاں اسلم اقبال کی تقریر جس کی وجہ سے وہ نشانہ ہیں۔ انہوں نے نون لیگ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، پیسے کی لت تم لوگوں نے ڈالی ہے، تم لوگ پیسے لگاتے ہو پھر اس سے پیسے کماتے ہو، تم نے میری نسلیں خراب کی ہیں۔ ان گندے لوگوں نے جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت نہیں دیتے، یہ پیسے کو عزت دیتے ہیں، یہ نوٹ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کے اوپر لال دائرہ لگا دیا ہے، آج اللہ کی طاقت نے ان کے اوپر لال دائرہ لگا دیا ہے، آج یہ زمین بوس ہو گئے ہیں۔
इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड का पोल फिर खुल गया। पीटीआई को 12 नवंबर को कराची में इंतखाबी जलसा या कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत अब तक नहीं दी गई। ये एक सियासी पार्टी के आईनी और जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। ये 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डालकर एक इश्तिहारी मुजरिम को जबरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। तहरीक इंसाफ की निहत्ती खवातीन के खिलाफ पुलिस के बेबुनियाद इल्जामात। अदालतें एक केस में खवातीन कैदियों को रिहा करती हैं तो पुलिस हर धर्मी का मुजाहिरा करते हुए नया मज़हका खेज केस बनाकर फिर गिरफ्तार कर लेती है। सनम जावेद के खिलाफ नया जाली केस जमान पार्क पेट्रोल बम फेंकने का बनाया गया है, जिसकी समाअत आज हुई और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जबकि खदीजा शाह के केस में भी आज भी पुलिस चालान पेश न कर सकी। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। 6 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का इंतजार मजीद लंबा हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर जिना हाउस हमला केस में नामजद 129 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड आज भी अदालत में पेश न किया गया। कराची के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन से 46 पैसे फी यूनिट की इजाफी वसूलियां आइंदा 3 माह में की जाएंगी। नाम निहाद क्रैकडाउन के बावजूद महंगाई मुसलसल बेकाबू। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 29.73% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशियाई जरूरत महंगी रिकॉर्ड की गयी।